بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بات آج کریں گے ہم پر ایک تو یہ کہ اچھی خبر ہے, بڑی زبردست خبر ہے, اس پہ کچھ تھوڑی سی بات ہوگی, اور اس کے بعد ہوگی بات یہ کہ سب لوگ, بہت سے لوگ, کوئی 4-5 اطراف سے ایک سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں, کچھ مختلف تھیں, کچھ یکساں تھیں, لیکن ایشو تھا کریڈٹ کا. سب کچھ مختلف بات کہہ رہے تھے, لیکن سب صحیح بات کہہ رہے تھے. لیکن جب اگر سب صحیح بات کہہ رہے ہیں تو پھر کچھ معاملہ گڑبڑ ہے, اس پہ بات کریں گے. شروع کرتے ہیں جی اس سے کہ اچھی خبر کیا ہے. پاکستان کو فیٹو جو ایک فائنینشیل پورا گلوبل سسٹم ہے جو کہ بنا خاص طور پہ یہ ٹیررزم وغیرہ کے, دہشت گردی کے حوالے سے کہ جی پیسہ ادھر سے ادھر جاتا ہے, بلیک منی اینڈ ویئر ڈز اٹ گو, اور ٹیررسٹ کو بھی فنڈ کرتے ہیں, وہ تو تمام یہ معاملات کو لے کے جب فیٹو بنی تو پاکستان کو 2018 میں انہوں نے گرے لسٹ میں ڈال دیا. جب گرے لسٹ میں ڈالا تو مشکلات آنے لگیں. ظاہر ہے دنیا میں اگر آپ پیسہ لینے جاتے تو وہ آپ کو قدر مشکل سے ملتا. اگر پیسے کی موومنٹ کرنی ہوتی وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. تو پاکستان کے بینکنگ چینلز, پاکستان کے بزنس سیکٹر, پاکستان کے انڈیویجولز, پاکستان کی گورنمنٹ, سب کو مشکلات کا سامنا ہوا اس ایشو پہ, جو کہ ایشو ہماری جو اکنامک, جو اقتصادی صورتحال ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے. انفیکٹ اس کا آکسیجن ہے. پیسہ تو آکسیجن ہے, اس کے بغیر آپ کدھر موومنٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹریڈز کی, گڈس کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہم نے فیٹف کا جو ٹیکنیکل انہوں نے ہم سے پوائنٹس دیے تھے کہ 34 پر ایکشن لیں, جو پاکستان نے ایکشن لیا, اس کے نتیجے میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اور ایکسیپٹ کر کے کہا کہ ہم پاکستان نے تمام جو چیزیں کی ہیں ہم اس کو سراہتے ہیں, جو سٹیپس لیے. اب آن سائٹ وزٹ ہوگا, وہ آ کے یہاں پاکستان میں بیفور اکتوبر دیکھیں گے کہ جی پاکستان نے تمام سٹیپس لیے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کو فیٹف کی لسٹ سے اتار دیا جائے گا. آلریڈی ایک پازیٹیو سگنل چلا گیا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کو, انٹرنیشنل گورنمنٹس کو, بزنسز کو. تو اچھی بات ہے, بڑی خوش آئند بات ہے. اور یہ رپورٹ جو تھی یہ یاد رہے کہ اپریل کے شروع میں فیٹف سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی تھی. اس پہ کام ہوا تھا کافی, یعنی 34 پوائنٹ سے 2-3 ایئرز اس پہ کام کرنے کے لیے. اچھا جی, یہ تو کوئی اچھی خبر. اور اچھی خبر جو پاکستان کی منسٹر اسٹیٹ فار فارن افیئرز حنا ربانی کھر صاحب آ گئے, انہوں نے جا کے ٹیم کو لیڈ کیا, وہ پریزنٹیشن ہوئی اس کی جو کہ کام ہو چکا تھا پہلے, اور اس کے نتیجے میں یہ اچھی خبر ان کو سنانے کا موقع ملا. تو اچھی بات ہے, سو فار سو گڈ. اور انہوں نے, اچھا اب دوسری بات پہ آتے ہیں. دوسری بات ہے کہ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے کہا جی کیا آپ لوگ بول رہے ہیں, اس میں تو سب ہم نے کیا, کریڈٹ تو ہمارا ہے, ہم کر کے سب کچھ گئے ہیں. بڑی دلچسپ بات, پہلی دفعہ پاکستان آرمڈ فورسز کے اسپوکس پرسن نے کہا جی اچھا ویٹ اے منٹ, یہ جو سب کچھ ہوا ہے, یہ جو سیل بنایا گیا تھا آرمی چیف کے کہنے پہ, اس میں ڈائریکٹریٹ آف ملٹری آپریشنز, یعنی کہ ملٹری آپریشن کے جو بنایا وہاں تھا, یہ جو سیل بنا تھا تو ایم او میں جی ایچ کیو کے اندر, تو اس نے ان چیزوں کو لیڈ کیا, ان کو کوآرڈینیٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں یہ سب جو ہوا, جو کام ہوا. انہوں نے, حماد حسن نے کہا جی ویٹ اے منٹ, یہ تو اس کے ہیروز تو وہ آفیسرز ہیں جنہوں نے دفتروں میں بیٹھ کے کام کیے پورا, یعنی کہ ہر آفیسر, چاہے منسٹری آف لا تھی, چاہے ایف بی آر تھی, چاہے فائنینس منسٹری تھی, چاہے آئی ایس آئی تھی, چاہے منسٹری آف فارن افیئرس تھی, چاہے لا منسٹری تھی, یہ تو وہاں کے آفیسرز نے سب کام کیے, تو ہیرو تو وہ ہیں. اچھا جی, پھر ہمیں فون آیا, ناظرین ہمیں فون آیا ایک صاحب کا, انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کیسے کریڈٹ لے رہی ہے, یہ تو سارے لاز تو بنے تھے منسٹری آف اس میں لا میں, تو یہ تو لاز تو ہماری طرف سے بنائے گئے تھے سارے, تو کریڈٹ تو ہمیں جانا چاہیے جی, یہ پی ٹی آئی کہاں سے کریڈٹ لے رہی ہے. اچھا یہ ہو گئی 3. حکومت جو ابھی موجودہ حکومت ہے وہ کہہ رہی جی ہاں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے جی, کریڈٹ تو ملنا چاہیے سب کو, اور یہ کہ ہاں اداروں کو ملنا چاہیے. اور پرائم منسٹر کیم آؤٹ, انہوں نے کہا جی آرمی چیف نے جو کیا, اور جو مل کے, اور جی ایچ کیو نے میں وہ ملٹری آپریشنز کے ادھر سیل بنا, اور یہ ہوا, اور بڑا اچھا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا سب نے مل کے کام کیا, بٹ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی فرنٹ فٹ پہ جا کے انہوں نے کہا فوج بڑی زبردست جی آپ نے کام کیا.
اور پھر کچھ سول ملٹری کا بھی کہا مل کے. اچھا پھر آرمی چیف بھی بول اٹھے, آرمی چیف کی طرف سے آ گیا اسٹیٹمنٹ کہ جی یہ سول ملٹری نے مل کے کیا تو بڑی اچھی بات ہے اور اس کا ملک کو فائدہ ہوا ہے اور اس طرح ہونا چاہیے. اور جو پرائم منسٹر نے یہ کہا, ہنا ربانی کھرساوی نے کہا ہاں جی بڑا اچھا ہوا ہے, مڈ نائٹ آئل ادھر برن کیا گیا, جو ہماری ٹیم گئی تھی اس نے بڑی محنت کی اور بڑی زبردست کی, اور جو آفیسرز تھے سب اور بہت لوگوں نے کام کیے, دے دیتے ہیں تمغے جو مانگ رہے ہیں تمغے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں ڈپلومسی میں بھی کام ہوا, اور انہوں نے فارن منسٹر کا نام لیا اپنی پارٹی کے, بلاول بھٹو جو چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا جی ہاں ان کا بھی رول تھا تو ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو اب سب جو لوگ ہیں, آپ کو ہم نے بتایا 5-6 اطراف سے یہ باتیں آنے لگیں. اب عام پاکستانی, یعنی کہ ایک تو خیر پاکستانی جو ہیں ہم لوگ اس نہج پہ آ کے کھڑے ہیں کہ کوئی کسی پارٹی سے ہے تو کوئی کسی پارٹی سے, کوئی کسی پارٹی سے, تو جو جس پارٹی سے وہ اس کی بات سن کے وہ کہیں گے جی باقی تو سب علم غلم ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بس ہمیں کریڈٹ جاتا ہے. اچھا تو اب دیکھیں جب اصل کریڈٹ کس کو جاتا ہے, یہ سوال ہے. کریڈٹ جاتا ہے سب کو, کریڈٹ جاتا ہے سب کو. اور کوئی جو ملک چلتا ہے صحیح طریقے سے, جہاں کے آپس میں ہر وقت پاور پلے نہیں ہو رہا ہوتا, جہاں طاقت سینٹرز آف پاور میں جھگڑے نہیں پڑے ہوتے, جہاں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو کھانے کو نہیں دوڑی ہوتی, جہاں فوج میں اور سویلینز میں کسی نہ کسی پارٹی میں جھگڑا نہیں پڑا ہوتا, وہاں کام اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب آرمی چیف نے سیل بنایا ہوگا تو پرائم منسٹر کو تو پتہ چلا ہوگا, پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے بنایا ہوگا, یا پرائم منسٹر کو بتا کے بنایا ہوگا, ان کی اجازت سے بنایا ہوگا, اور پھر بنا. اور اس لیے وہاں بنا کیونکہ ظاہر ہے یہ بہت معاملات تھے ٹیررزم ریلیٹڈ, تو وہاں انہوں نے کام کیا اور بڑا زبردست. یہ تو آپ NCOC کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا, جب نیشنل کمانڈ اینڈ اتھارٹی جب بنائی گئی تھی اس کے لیے کمانڈ سینٹر کووڈ کے زمانے میں, تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں کہ پاکستان کی آرمی نے وہ سینٹر دے پٹ اٹ ٹوگیدر. پھر اسد عمر صاحب سے کہا جی آئیں آپ اس کو چیئر کریں. پہلے اور جو کو چیئر پرسن تھے وہ ایک لیفٹنٹ جنرل تھے, شاید سرونگ لیفٹنٹ جنرل. تو فوج کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ کوآرڈینیشن اور ٹائم لائنز بنائیں اور ٹھک 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 اس کو جو ہے اس پر عمل کریں. اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں فوج کے جس پر ہم تنقید کرتے ہیں جب فوج آتی ہے سیاست میں, لیکن یہ اس کی کچھ چیزیں ہیں, یعنی کہ جس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں اور کلاک ورک لائک ایکشنز ان کے ہوتے ہیں, تو اس طریقے سے تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے کام یہ کیا. لیکن انہوں نے کام کیا کیونکہ یہ ریاست کا ادارہ ہے اور یہ پھر آتے تو چیف ایگزیکٹو کے نیچے ہیں, تو انہوں نے جو کیا اچھا کیا. لیکن کوئی کیا الگ سے ان کو اپنا کہنے کی ضرورت تھی کہ جی سیل ہم نے بنایا تھا. تو اس کے بعد پھر حماد اظہر نے کہا نہیں جی تو یہ تو آفیسرز تھے سارے. اچھا حماد اظہر جو کہہ رہے ہیں سب آفیسرز تھے اور وہ ہیروز آفیسرز ہیں, ہی از 100% رائٹ کہ ہیروز تو آفیسرز, ان آفیسرز جنہوں نے کام کیا. لیکن پھر جس نے کام کروایا, چاہے وہ سیاسی لوگ تھے, چاہے وہ فوج کے لوگ تھے, چاہے جو بھی تھے, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, اور جو آفیسرز تھے آن دا گراؤنڈ ان کو بھی جاتا ہے. اور آرمی چیف کہہ رہے ہیں جی سول ملٹری, وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں جی سول ملٹری نے مل کے یہ کام کیا. پھر یہ کہا جا رہا ہے یہ جو حکومت ہے اس کا کیا رول ہے, یہ کون ہے, یعنی یہ تو آخری وقت میں آئی ہے. بات یہ ہے کہ یقینی طور پہ کام تو اس حکومت کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا. یہ تو اب جو روٹین میں کام ہونا تھا, ہنا ربانی صاحبہ کو کہا گیا ٹو لیڈ دا پاکستان ڈیلیگیشن, جس نے پہلے کام کیا ہوا تھا, سبمٹ کیا ہوا تھا, پریزنٹیشن کرنی تھی, اور بیوروکریٹس گئے انہوں نے جا کے پریزنٹیشن کی. اور یقینی طور پہ جیسے وہ انہوں نے خود کہا, شی سیڈ اپنے پریس کانفرنس میں کہ جی ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ ڈپلومیسی یہ نہیں تھی جی ہم نے کام نہیں کیا تو پلیز ہمیں پاس کروا دیں. وہاں انہوں نے کہا ہم نے یہ کہا جا کے کہ جی ہم نے کام اتنا کیا ہے, ویو ڈن آل دا ورک, اب ہمارے ساتھ وہاں زیادتی نہ ہو. یہ ایسی بات کی ہوگی نا, انہوں نے تو یہ نہیں کہا لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گڑبڑ کیا ہے, گڑبڑ یہاں ہے کہ اتنے پاور سینٹرز ہیں, اتنے لڑائی جھگڑے ہیں کہ آج اس کی آپ نے پوری عکاسی دیکھی کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے. حالانکہ خدا کا شکر ہے اس طرح کی لڑائی جھگڑے نہیں تھے جو ایسے ہم پہلے دیکھتے ہیں. شکر خدا کا کہ سب کہتے اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں, وہاں تو سب ایک دوسرے کو شاید لڑائی جھگڑے کر رہے تھے, وہ ہم نے دیکھا بھی نہیں.
ہم تو ٹی وی پہ جو اسٹیٹمنٹس آئی، ہمارے ادھر کی بھی اچھی اسٹیٹمنٹ تھی، میڈ کریکٹ اپروپریٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا، کھر صاحبہ نے جو کہا وہ بھی صحیح کہا. اور آرمی چیف کی بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی DGI SPR، اب یہ ایک ٹینشن تو چل رہی ہے بٹوین PTI اور بٹوین ISPR اور آرم فورسز. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیوں کلیریفائی کیا کہ وہ نہیں ہے، امپورٹڈ نہیں ہے، گورنمنٹ کنسپریسی نہیں. آپ کو پتہ ہے ادھر ایک بات وہ DGI SPR کہہ رہے ہیں، اسد عمر کہہ رہے ہیں، پھر یہ بیک اینڈ فورتھ. تو اگر حالات بہتر ہوتے، اگر ان کی آپس میں اس طرح کی چپکلش نہ چل رہی ہوتی، تو پھر آئی ایم شیور کہ شاید DGI SPR کو کہنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن کیونکہ وہ حکومت کہنا یہ چاہتے PTI والے کہ سب کام ہم نے کیا، انہوں نے کہا نہیں جی سب کام آپ نے نہیں کیا، ہم نے کیا. یہ باتیں ہیں جب ریاست اور حکومت اور سیاست صحیح طریقے سے چلتی ہے تو پھر وہاں اس طرح تو میں نہیں ہوتا. پھر وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سب کھڑے ہو جائیں، الگ الگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ہمیں فائدہ، ہمارا کام ہے، ہم نے کیا یہ کیا. فوج نے جو کیا وہ یعنی اٹس پارٹ آف دا گورنمنٹ رائٹ، اور اسٹیٹ کا ادارہ ہے، اس کو کرنا تھا کام. اور لیکن ان کو یہ تھا کہ ہمیں کریڈٹ نہیں مل رہا، سارا کریڈٹ PTI نہ لے جائے جب کام ہم نے انیشیٹ کروایا تھا. یہ تو بات درست ہے. دوسری طرف سے یہ لا منسٹری کے وہاں MQM کی گورنمنٹ، MQM کے منسٹر تھے نا، ان کو بھی انہوں نے کہا جی کوئی ہماری تو بات ہو ہی نہیں رہی، لاز تو ہم نے بنائے. سو یہ ہم امید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان میں حالات ایسے نہیں رہیں گے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، یعنی کہ سو مچ آف آرگیومنٹ، کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ وہ. لیکن جیسے ہم نے کہا پاسٹ کی ماضی کے مقابلے میں آج پھر بھی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے، اچھی بات رہی. ایک اور جو سب سے آپ کو اچھی بات بتائیں اور جو بڑی دلچسپ بات وہ یہ کہ یہ علی زیدی جو منسٹر رہ چکے ہیں شپنگ کے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی یہ بھی میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ حبیب بینک لمیٹڈ کے جو پریزیڈنٹ ہیں الانا صاحب، انہوں نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے فورن کنسلٹنٹس لے کے آئے، انہوں نے ہائر کیے جنہوں نے اس پہ محنت کروائی، جنہوں نے بتایا کہ ٹیکنیکلی کس طریقے سے جو پوائنٹس کرنے تھے منی لانڈرنگ کے حوالے سے، یہ جو تمام فیٹف کی ریکوائرمنٹس تھی اس کو کیسے پورا کرے. تو یہ بہت ہی ایک عمدہ بات ہے، ایک بڑی خوش آئند بات ہے، کہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اسٹیپڈ ان. اور یہ آپ یعنی پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ظاہر ہے اس سب کا فائدہ فیٹف سے نکلنے کا، لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ مل کے ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ انہوں نے کام کیا. تو کیوڈوز، فل مارکس ٹو HBL کہ جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ کیا. تو بٹ جو کام ایسا کرے اس کو اکنالج کرنا چاہیے ضرور. ناظرین، اور جہاں تک کل کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کال دی ہے پروٹیسٹ کی، اس پر بھی ہم کل انشاءاللہ صبح بات کریں. کال انہوں نے کل رات کی دی ہے، صبح پھر اس کو ذرا اسیس کریں گے کہ واٹ ڈز دس مین. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.